اللہ تعالیٰ کے بارے میں مرزا قادیانی نے کیا کیا کفر بولا ہے اور گستاخیاں کی ہیں، اور پھر انبیاء سابقین کے بارے میں اس نے کیا ہرزہ سرائی کی ہے اور کیا اس نے گستاخیاں اور ان کی شان میں توہین امیز کلام کہا ہے۔ آج کے مختصر سے وقت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مرزا قادیانی نے کس قدر جرأت اور بے باکی اور گستاخی اور اس نے بے ادبی سے کام لیا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پہلے میں بتا دوں کہ یہ مرزائی قوم کا عقیدہ ہے جو مرزا قادیانی نے ہی ان کو دیا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں 2 بار بھیجے گئے ہیں۔ ایک دفعہ پہلے آپ آئے تھے دنیا میں جب ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی اور جناب مولا علی اور دیگر صحابہ کرام نے آپ کی زیارت کی اور آپ سے دین سیکھا، آپ مکہ میں تشریف لائے۔ اور دوسری بار اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی مرزا قادیانی کی شکل میں دوبارہ دنیا میں بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی دوبارہ دنیا میں آئے ہیں، آپ کی بعثت ثانیہ ہوئی ہے۔ تو مرزا قادیانی کی نبوت کو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ثانیہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم کی ملحدانہ تفسیر کرتے ہیں، اور اس بنیاد پر مرزا قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا میرے دعوی نبوت سے ختم نبوت میں فرق نہیں آیا۔ ختم نبوت میں فرق تب آتا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی اور آدمی آ کر دعوی نبوت کرتا تو کہتے کہ کسی دوسرے بندے نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دعوی نبوت کیا ہے، تو اس لیے یہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی دوبارہ آ گئے ہیں اور آپ نے ہی آ کر دعوی نبوت کر دیا ہے دوبارہ، تو پھر ختم نبوت میں کیا فرق لازم آیا کہ حضور ہی تو دوبارہ بول رہے ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مرزا قادیانی کی کتابیں میرے سامنے پڑھی ہوئی ہیں، اس کے روحانی خزائن کے نام سے جو اس کا مجموعہ ہے، اس میں سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں 18ویں جلد ہے روحانی خزائن، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے، یہ صفحہ نمبر 212 ہے۔ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے وجود قرار دیا ہے، بس اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا، فرق نہیں آیا، کیونکہ میں ذلی طور پر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بس اس طور سے ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی، یعنی بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہے، نہ کوئی اور بندہ۔ کیونکہ جب میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں نعوذ باللہ، اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا کوئی الگ انسان ہے جس نے کوئی علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ یعنی میں کوئی حضور سے الگ شے نہیں ہوں، میرا وجود الگ نہیں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو میں نے اگر کہا ہے کہ میں نبی ہوں تو میں نہیں بول رہا، حضور بول رہے ہیں، میرے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ جی یہ پوری بات میں نے پڑھ کر سنائی آپ کو۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کوئی آدمی بھی اٹھ کر کہہ سکتا ہے، جیسے مرزا قادیانی نے یہ بکواس کر دیا کہ میں جو بول رہا ہوں تو میں نہیں ہوں، میرے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بول رہے ہیں، تو کسی اور کا منہ کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ کوئی اٹھ کے جو مرضی بکواس کرے، جو مرضی دعوے کر دے، بڑے سے بڑا دعویٰ کر دے، وہ کہے گا کہ میں نہیں بول رہا، میرے اندر حضور بول رہے ہیں۔ جی تو اس سے بڑا اور کفر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی گستاخی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی کتاب میں 2 صفحے پیچھے جائیں، 3 صفحے،
وہ یہ بھی کہتا ہے صفحہ نمبر 208 پر، وہ صفحہ نمبر 212 تھا، یہ صفحہ 208 ہے، کہتا ہے غرض میری نبوت و رسالت با اعتبار محمد اور احمد ہونے کے ہے، یعنی چونکہ میں محمد و احمد ہوں نعوذ باللہ، لہذا نبی اور رسول بھی ہوں۔ تو نہ کہ میری ذات کے لحاظ سے بلکہ محمد اور احمد ہونے کے لحاظ سے میری نبوت بھی ہے، میری رسالت بھی ہے۔ اور پھر تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو بہت بڑا بکواس کیا ہے، انتہا ہو کر دی اس بدبخت نے۔ صفحہ 207 پہ کہتا ہے کہ پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول، جی یعنی یہ محمد الرسول اللہ جو قرآن پاک میں ہے، اس میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی میرا نام رکھا گیا ہے، لہٰذا میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ تو وہ ایک دفعہ نہیں بار بار یہ دعویٰ کر رہا ہے، صفحہ نمبر 207 پہ، 208 پہ، اور بلکہ 209 کے اوپر بھی ہے کہ خاتم النبیین کا مفہوم تقاضا کرتا ہے کہ جب کوئی پردہ مغایرت کا باقی رہے اس وقت تک کوئی اور نبی کہلائے تو تب مہر کا توڑنے والا ہوگا، یعنی جب کوئی مغایرت ہی نہیں رہی، میں اور محمد دو چیزیں الگ الگ رہے ہی نہیں، کوئی غیر رہا ہی نہیں، تو پھر مہر کیسے ٹوٹی؟ اور یہی بات اس نے دوبارہ کہی، اور اسی طرح آگے جا کر تو اندازہ کرو، یہ کتاب اصل میں ایک کتاب کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ، یہ پیچھے لکھا ہوا ہے ایک غلطی کا ازالہ، یہ چھوٹا سا رسالہ ہے جو اس 18ویں جلد کے اندر ڈالا گیا ہے۔ تو اب بتائیے اس کے بعد کیا فرق باقی رہ گیا؟ ایک اور دیکھیے میرے ہاتھ میں یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے خطبہ الہامیہ، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 16 ہے، 16۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فَيْضَ الرَّسُولِ، صفحہ نمبر 258، 258، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فَيْضَ الرَّسُولِ، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رسول کا فیض اتارا، فَأَتَمَّهُ وَأَكْمَلَهُ، اور اس کو مکمل کر دیا، پورا کر دیا، وَجَذَبَ إِلَيَّ لُطْفَهُ، اور مجھ پر حضور علیہ السلام کا لطف اور جود میری طرف کھینچ دیا، حتیٰ سارا وجودی وجودہ، حتیٰ کہ میرا وجود حضور کا ہی وجود بن گیا، میری ذات حضور کی ذات بن گئی، میرا جسم حضور کا جسم بن گیا، سارا وجودی وجودہ، میرا وجود آپ کا ہی وجود ہو گیا۔ فمن دخل فی جماعتی دخل فی صحابتی سیدی خیر المرسلین، لہذا جو میری جماعت میں داخل ہو گیا وہ خیر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں داخل ہو گیا۔ مطلب ہے کہ جو حضور کے صحابہ کا کما تھا اور جو ان کا مقام تھا وہی میری جماعت میں آنے والوں کا مقام اور درجہ اور کمال ہو گیا۔ اور اسی لیے آج جو مرزائی قوم ہے وہ مرزا قادیانی کے ساتھیوں کو وہ صحابہ کرام کا درجہ دیتی ہے، ان کو صحابہ کرام کہتی ہے، اور اس کی بیویوں کو امہات المومنین کے نام سے یاد کرتی ہے، اس لیے انہوں نے مرزا قادیانی کو بعین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا ہے۔ اور ابھی آپ نے سن لیا کہ وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ جو قرآن میں کہا گیا ہے اس سے مراد میں ہوں، لہذا دھوکہ نہ کھاؤ۔ ان کے مراکز اور سینٹرز کے سامنے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوتا ہے تو لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ اس سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں، مرزا قادیانی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، وہ کلمہ مرزا قادیانی کا پڑھتے ہیں کیونکہ اس نے خود اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کہا ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو مسلمان سمجھنا اور ان کو مومنوں میں شامل کرنا یہ کفر و الحاد ہے۔ یہ ساری عبارتیں میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھ رہا ہوں، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، مختصر۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک اور کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر 15 ہے، جی اس کے اندر یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، یہ تریاق القلوب کے اندر، یہ کہ اس کا رسالہ تریاق القلوب،
صفحہ نمبر 137، منم مسیح زمان و منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مجتبی باشد۔ میں مسیح زمان ہوں، میں کلیم خدا ہوں، میں محمد مصطفیٰ ہوں، میں احمد مجتبی ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آئی کہتا ہے کہ میری باتیں سن کر تم پریشان نہ ہو کہ میں جو بول رہا ہوں میں وحی الہی سے بول رہا ہوں۔ مرنج سے خنم این کے سخت بے خبری کہ این کے گفتہ ام از وحی کبریا باشد۔ جی یہ بھی سن لیا آپ نے۔ اور اسی طرح اس نے بہت ساری قرآن پاک کی آیتیں جو حضور علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے مخاطب کیا گیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ مجھ پر نازل ہوا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ مجھ پر نازل ہوا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ مجھ پر نازل ہوا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ مجھ پر نازل ہوا ہے۔ جی اندازہ کرو کہ وہ کوئی آیت چھوڑی اس نے نہیں جو کہ حضور علیہ السلام کی شان میں اتری ہے، جو وہ کہتا ہے کہ یہ مجھ پر نہیں اتری ہے۔ یہ 40 اس کی کتاب ہے، اور یہ روحانی خزان جلد نمبر 17 ہے اس کے اندر۔ پھر ایک بات آخر میں بتا دوں کہ مرزا قادیانی کے شان میں مرزائی شعراء کیا کیا شعر بولتے ہیں۔ جی ایک آدمی نے کہا کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور پہلے سے ہے بڑھ کر اپنی شان میں۔ محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام محمد کو دیکھے قادیہ میں۔ جی یعنی مرزا قادیانی کی شکل میں حضور علیہ السلام دوبارہ آ گئے ہیں، تو پہلے سے زیادہ شان میں آئے ہیں۔ گویا کہ اس نے اپنے آپ کو حضور علیہ السلام سے شان میں بڑا ہوا کہا ہے کہ میری شکل میں حضور آئے ہیں اور پہلی شان سے زیادہ آئے ہیں۔ مطلب تو یہ ہے کہ وہ پھر اپنا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں حضور علیہ السلام سے شان میں، جب پہلے حضور آئے تھے تو وہ شان نہیں تھی، اب میں آیا ہوں تو حضور کی شان اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ شیطان کسی کے خواب میں آ کر نہیں کہہ سکتا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ جی حضور علیہ السلام کا اپنا ارشاد ہے کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری مثل بن کر نہیں آ سکتا۔ یعنی شیطان کسی کے خواب میں آ کر نہیں کہہ سکتا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ مگر مرزا قادیانی نے وہ دعویٰ کر دیا کہ جو شیطان نہیں کر سکتا، اس نے جیتے جاگتے کہا کہ معاذ اللہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان سے بھی 10 ہاتھ آگے نکل گیا۔ جو جرت شیطان کو نہ ہوئی کہنے کی، وہ جرت مرزا غلام احمد قادیانی نے کر ڈالی اور اپنی کتابوں میں لکھ ڈالی۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ جی ذرا غور کرو اور عبرت حاصل کرو۔ السلام علیکم۔